مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ، کسی نے توجہ نہ کی۔ اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح۔ کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا۔ پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو، نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھے۔ مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا، اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی نوارث فوت ہو گیا، کفن دینا۔ چندہ اکٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑھا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی، تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا۔ دل سے پوچھ لے پیار کسے کرتا ہے؟ اور کسی بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو اپنی باتوں سے متاثر کیا جا سکتا ہے، کسی آدمی کو دکھایا کچھ، بتایا کچھ جا سکتا ہے، کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہو، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے، انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے، ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ میرے دوستو خاص پیار کریں، درود شریف پڑھ کے سوئیں، سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نہ تھوڑا سا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیار والی لائیں، اس نیت سے فجر کی نماز سر پہ کپڑا باندھ کے پڑھیں کہ امامہ حضور کی سنت ہے، 3.5 گز کپڑا لے لیں، اس کو سر پہ باندھیں، لپیٹے، اس نیت سے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ۔ آپ نہ کچھ کام ایسے اسپیشل کریں، خاص کر کے کہ یہ نبی پر جوانوں سے کہوں گا او سجنوں، کسی نے کسی کو دیکھ کے اپنے چہرے کا رنگ بنایا، کسی نے کسی کو دیکھ داڑھی پوری مٹھی نہ کر لے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے بندے تانے مار دینے، تو میں کہا جے کر یار دے نام دا ملے بیڑا، اونوں جھولی پا لئیے پونجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ اور دنیا کے لیے بھی اتنے تانے کھائے ہیں، تو اگر کوئی دین کے لیے کھانا پڑ جائے تو کھا کوئی عرض نہیں۔ داڑھی شریف پوری ہوتی ہے مٹھی، یہ نہیں ہوتی جو آج کل ہماری اپنی مرضی کا سٹائل ہے نا، یہ اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ داڑھی کا وزن ہوتا ہے، یعنی پوری مٹھی ہو تو کوئی وزن اٹھانا پڑتا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟
تے چھوٹی والے نوں بھی بندے مولوی صاحب ہی آندے نے، تو کیوں نہ پھر بندہ پوری کر لے۔ اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے، حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے، محفل کرا کے، محفل میں بیٹھ کے، پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب اور رسول ہی رہیں گے، اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا، اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بولنی نہیں، بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ لیکن جنیرا نعرہ نہیں لگانا کہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول، غور کر لینا۔ یہ جو جھوٹی ہے نا کہ بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے، کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے، محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے یا گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں،
فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کر. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو. وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو, میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو. فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو, مومن ہونے کا مزہ آئے گا. جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے, بھائیوں کے, قبیلوں کے, برادریوں کی, یہ سارے ختم ہو جائے اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں. اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو, بے ادبی پیدا نہ ہو, کوئی ایسا ماحول نہ ہے. کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے. ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا, اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے. یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں. جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو, ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرے, ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے, اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد, کلمہ نصیب ہونے کے بعد, ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے, اتنا ناپسند کرے اتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے, اتنا ناپسند. اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب. میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزو, ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں, بور سا وقت گزارتے ہیں, الجھے ذہن رہتے ہیں, بکھری سوچیں رہتی ہیں, ٹوٹے خیالات, پختگی نئی باتوں میں, مضبوط نئی افکار. کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا, اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی. اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں. خدا کے بندو, ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو. تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی, جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی, جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا, للہیت مل گئی, اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی, آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے, اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے, اس کے اندر استقامت لاتی ہے رسول اللہ کی محبت. انسان طاقتور ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا کلمہ پڑھ لیا. ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی, اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی اتنی دیر تک جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا. ماں صحابہ کرام نے نا شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب وہ مسلمان ہوئے. ہم تو نیکی کرتے ہیں, کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو شاباش ملتی ہے, وہاں یہ نہیں تھا. وہاں تو آپ نے اعلان کیا نہیں اور پتھر برسے نہیں. اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی. اب ظاہر ہے گلی محلے میں باتیں بھی ہوتی ہیں, برادری قبیلے میں بلوجی اماں ہڑتال پہ بیٹھی ہے, بھوک ہڑتال پہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2-3 دن دیکھا, تیسرے دن ماں بھی تھوڑی, اب 2-3 دن بندہ روٹی نہ کھائے حالت اور ہو جاتی. حضرت سعد جا کے نا اماں کے سرانے کھڑے ہو گئے, کہنے لگی اماں میں تیرے ہی پتر ہوں نا, اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے. اماں نے کہا اسی طرح ہی ہے. تو کہنے لگے اماں تو میرے جذبے بھی جانتی ہے. کہ پتر بالکل جانتی ہو. تو کہنے لگے تیری ایک جان ہے نا, اگر تیری 1000 بھی ہو نا, ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا.
کیونکہ وہ کچا رنگ ہے للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اما تیری 1000 جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا۔ اما نے نا شام پر روکیا، لوگ کہنے لگے اما بھوک ہڑتال ختم کرنے لگی، میرا پتر ہے میں جانتی ہوں۔ یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھڑا لیتی تھی، پر یہ جو پیار ہوا ہے نا یہ چھڑایا جا سکتا؟ یہ نہیں چھڑایا جا سکتا۔ وہ دنیا دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ دوستو حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط طاقتور کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی راہ خدا میں، جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے، آنسو فارسیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رکت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے۔ فارسیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے، جس ویلے ادو پار بناون اکھیاں، کہ بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے، او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں؟ یہ کوئی ہمارے کالم نکلے کے عنوان ہیں؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہیں؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں، اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا۔ فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت
حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی۔ میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو، یہ ہائے ہائے کرتے ہو تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے؟ کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ، رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لے؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لے، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے، ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئی تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے۔
تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کر۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھے کیسی دی حضور نے سمجھانی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کرے، مجموع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہے۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہے کہ تیرے رخساروں پہ رہے، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے۔ حضرت سعدی کچھ لوگ نا بڑے مہمان، سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ گئے، کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ۔ سب جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا، اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں۔ انہوں نے دے دی۔ اب وہ کہنے لگا پیسے، تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے۔ تو وہ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر رہی۔ حضرت بڑے پریشان ہو، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا، ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا، حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کو رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام دی۔ بولے سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف میں،
حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے، بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ وہ بڑا رو لیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رو لیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جد و جہد کر لی۔ کچھ وقت سحری میں اٹھ کے رب کے حضور نہ روئیں، کچھ وقت سحری میں سجدہ لمبا نہ کریں اس کی بارگاہ میں، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں۔ میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے، سحری میں دامن پھیلا دو رب کی بارگاہ۔ میں کہوں گا والد سے سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جد و جہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے، اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، زیادہ توجہ رب کی جانب، اتنا نہ دوڑے بندوں کے پیچھے، اتنا نہ منائیں بندوں کو، اللہ کی طرف توجہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا، اللہ رسول کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر جم کے صحابہ حضور کی محبت میں آنسو بہاتے۔ حضرت صوبان بن مالک آ کے روئی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے۔ تو نبی کریم نے فرمایا صوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا۔ رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا۔ اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہ گاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مسلم شریف، حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں، تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔ اپنی تنہائی کو آباد کرے، اکیلے میں اللہ اللہ کرے،
تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو. حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی. ہم اگر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا رشتہ مضبوط کریں گے نا تو بڑا ہی کریم ہے. جب اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، میں یہاں بھی کئی دفعہ لمبی دعا کرتا ہوں جمعے کے بعد، سوچتا یہ ہوں اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی ایک نیک آدمی کی آمین سے کئیوں کا بھلا ہو جائے. کئیوں کے تو جم کے دعائیں کرے، اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کرے، ہر روز رات کو اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے کو حساب کے لیے پیش کرے. خوبیاں ہوں تو سجدہ شکر، خامیاں ہوں تو دعا اور استغفار. اللہ تعالی عمل کرنے اور سمجھ جانے کی توفیق عطا کرے. امام رازی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے، ایک شخص پر آخری وقت طاری تھا، نزع کا عالم تھا، لوگ کلمہ پڑھاتے تھے، زبان پہ جاری نہیں ہوتا تھا. ان حدیثوں کو روز یاد کیا کرو، روز ماں باپ سامنے آئے تو ان حدیثوں کو ذہن میں لایا کرو. کلمہ اللہ کا ذکر ہے، زبان پہ جاری نہیں ہو رہا کلمہ. لوگ محبوب کریم علیہ السلام کے حضور ہے، یا رسول اللہ بندہ مسلمان ہے پر کلمہ نہیں جاری ہوتا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو لکنت تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں، کیا مسئلہ ہے، دعا کرتے ہیں. فوراً امام راضی نے لکھا ہے، نبی پاک نے فوراً فرمایا پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے. یا رسول اللہ ہے. فرمایا بلاؤ. اماں آئی، بڑی پریشان، 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی. فرمایا تیرا بیٹا ہے؟ تو ماں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو رو پڑی، لیکن حضور میرا ہی ہے. فرمایا تو ناراض ہے؟ اماں کہنے لگی حضور بڑی ناراض ہوں، اس نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی میرے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ستایا. بابو فرمانے لگے چل معاف کر دے، تو معاف کرے گی تو روح نکلے گی، تو معاف کرے گی تو کلمہ طیبہ جاری. کہنے لگی حضور میں کبھی معاف نہیں کرتی. دنیا میں کسی کو آگ کا عذاب دینا حضور نے جائز نہیں رکھا، اسلامی سزاؤں میں اس سے اکثر جگہ پہ منع فرمایا، لیکن یہاں میرے محبوب نے فرمایا لکڑیاں لاؤ. بوڑھی کے سامنے لکڑیاں لاؤ، کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس کی ماں ہی ناراض ہے میں اسے زندہ جلا دوں گا. لاؤ لکڑیاں. صحابہ اٹھ کے جانے لگے، ابھی 2 آدمی دروازے سے بھی نہیں نکلے تو بول پڑی، کہنے لگی نہ حضور اسے جلایا نہ جائے، حضور جلانا نہ. فرمایا چل معاف کر دے. 3 دفعہ بولی، کہنے لگی میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. محبوب فرمانے لگے اب پڑھاؤ کلمہ، پڑھاؤ. جب کلمہ پڑھایا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو. 2 دولتیں، 2 قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے دے، 2 قسم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونا دے دے، چاندی دے دے، پیسے دے دے، جائیداد دے دے، اولاد دے دے، یہ نہیں. دیکھیے حضور نے دولت کس کو کہا. نبی پاک فرماتے ہیں 2 قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی. اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ 2 دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں، صبح و شام رب کریم سے ان 2 پیسوں کا سرمایہ کا، اس خزانے کا سوال کریں. یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی. اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی. جس کو یہ 2 دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھو، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی. میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ 2 نعمتیں مانگا کرو، عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما. میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو.
کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا. جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے. بے کیف سجدہ، روٹھی روٹھی سی عبادت، اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے. جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں، اس کا تو سجل رہتا ہی کوئی نہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے. دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے، میرے خلاف ہی لگے ہوئے، میری ہی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں، تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی. او بھائی یاد رکھیں، یہاں اپنے آپ کو اطمینان دیں، یقین کی دولت دیں، قرار کی دولت دیں، سکون کی دولت دیں. یقین، اطمینان. اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پہ ڈٹ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی. حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا. ان کا یقین، بخاری مسلم میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے آئے گا اس کے نبی کا وعدہ ہے اللہ اسے اپنے رستے میں اونٹ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہے حضور کی زبان پر اعتبار، یہ ہے اللہ کے وعدے پر اعتبار، اللہ کے وعدے پر اعتبار. او میرے بھائی، اگر تجھے کہہ دیا میری طرح کے ایک نکمے آدمی نے کہ یہاں اونٹ بندھا ہوا ہے، رات گیا نہیں ادھر ہی رہا ہے، اور اگر تجھے آمینہ کے لال نے کہا کہ اونٹ ملے گا، اگر تجھے حضرت ختیجہ کے سرتاج کہتے ہیں اونٹ ملے گا، میری طرح کو تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. مصطفیٰ کا تو فرمان یہ ہے کہ اللہ کائنات کے اصول بدل دیتا ہے، مصطفیٰ کی بات پوری کر دیتا ہے. یقین تو کر اس محبوب کی بات پر، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے یقین کی کمی آ گئی. تیرے رسول کا وعدہ ہے تو آ جا. اور دیکھیں جن کو یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی. ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگیں، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک، میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو. مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں. انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا. حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا. کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے معبود کی صبر والی بیٹی. کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا فاطمہ تجھے، کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے. مولا علی کہتے صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی. اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے. انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں.
کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا۔ فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجا، اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ 10 ہی تھے تیرے، یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا، پر میں جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لے، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ سوچ کو مسلمان کرو، اپنی زبان کو مسلمان کرو، اپنے کان کو مسلمان کرو، اپنی نظر کو مسلمان کرو، اپنی روح کو مسلمان کرو۔ 24 سال کی بیٹی کا اگر 4 سال کا بیٹا انتقال کر گیا، کسی نے جا کے کہا کہ بڑا ہی افسوس ہوا ہے تیرے بچے کا، تو ایمان نے اسے کتنا مضبوط کر دیا ہے، وہ کہتی ہے نہیں اللہ کی فصل ہے، پکی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے، کچی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نظریہ ہے اس نے اسے جوان کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، توانا کر دیا، اس نے اس کے اندر ایک تبدیلی، اسلام سوچ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر نظر بھی میلی رہے، زبان بھی گالی سے غیبت سے بھرپور رہے، دلوں میں حسد رہے، کینہ رہے، عداوت رہے، تو پھر من کے میلے اگر تن اجلا کر بھی لے تو لوگوں کی نظر میں تو شاید وہ بن سنور جائیں، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رب تو جب بھی دیکھتا ہے تیرا دل ہی دیکھتا ہے۔ ہم اپنے بوسیدہ جسموں پر رنگین کپڑے پہن کے نا مرے ہوئے من کا تن اجلا کر کے لوگوں کے سامنے آتے، دیکھ لو میں کتنا نیک پرہیزگار ہوں۔ او بھائی نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق دنیا داروں کے ساتھ نہیں ہے، نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ۔ تو بتا تیرا رب رسول کے ساتھ وہ رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ مبارکہ تھا، تو ایک یہودی اور مسلمان کا دوستانہ تھا، تو وہ یہودی سے وہ مسلمان دوست روز کہتا تو مسلمان ہو جا، وہ ٹال دیتا، کہتا چل یار ٹھیک ہے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، جس طرح انسان ٹال مٹول کرتا ہے نا اپنے جملوں میں، وہ ٹالتا، وہ کہتا نہیں یار تو مسلمان ہو جا، تو میرے دین میں آ جا، میرا دوستانہ بھی ہے، پیار بھی ہے، تعلق بھی ہے، میں چاہتا ہوں مذہب بھی ایک ہو جائے، عقیدہ اور نظریہ بھی، تو مسلمان ہو جا۔ جب اس نے کئی دنوں اصرار کیا اور بات کو نہ چھوڑا تو یہودی بول پڑا، کہنے لگا یار میں نے 2 اسلام دیکھے ہیں، بتا کون سا اختیار کروں؟ 2 اسلام دیکھے، کہا 2 اسلام کون سے؟ کہنے لگا ایک اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جس پہ حضرت بایزید بستامی عمل کرتے ہیں۔ میں نے 2 اسلام دیکھے، ایک میں نے تجھے دیکھا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو معاذ اللہ تو بھی میرے ساتھ پیتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے، اگر میں جوا کھانے جاتا ہوں تو تو بھی میرے ساتھ جاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں تو 10 مجھ سے بڑھ کے بولتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے، اگر میں چوک میں کھڑے ہو کر معاذ اللہ بہن بیٹی بہو پہ گندی نظر ڈال رہا ہوتا تو بھی ڈال رہا ہوتا ہے، حالانکہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو مسلمان ہے۔ ہم دونوں پارٹنر ہیں، بزنس کرتے، جہاں سے حرام کمائی میں کھاتا ہوں تو بھی وہیں سے کھاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے اور ایک اسلام حضرت بایزید بستامی کا ہے، اس کی میں نے نظر کو بھی پاک دیکھا ہے، جسم کو بھی پاک دیکھا ہے، روح کو بھی پاک دیکھا ہے۔ مسلمان جائیں تو ان کو بھی اس کے پاس سکون ملتا ہے، بے ایمان چلے جائیں تو اللہ دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے۔
ایک اسلام تیرا ہے، ایک اسلام حضرت بایزید کا ہے، تو بتا کون سا دین قبول کروں؟ اگر تو تیرے والا اسلام ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کلمہ ہی ایک پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو سارے کام وہی ہیں جو یہودیوں والے، عیسائیوں والے، کافروں والے، تو ٹھیک ہے پڑھا دے، پڑھ لیتا ہوں، ایک کلمے کا فرق ہے۔ اور اگر اسلام وہ ہے جو حضرت بایزید کا ہے تو پھر تو نہ میرے ساتھ گفتگو کر، پر حضرت بایزید کو کہے مجھے آ کے کہے، اس لیے کہ اگر اسلام وہ ہے جس کی حضرت بایزید جس پر عمل کرتے ہیں تو میں کل بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، میں آج بھی کلمہ پڑھنے کو تیار۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم بڑے تگڑے مسلمان ہیں، تگڑے، لیکن حال یہ ہے کہ رمضان میں جب سموسے بکتے ہیں نا، جو رمضان میں بھی سموسے بکتے ہیں، جس نے روزے رکھا ہوا ہے دکاندار نے، وہ بھی گندے تیل میں سموسے نکال رہا، گندے تیل۔ رمضان مبارک میں بھی جو پکوڑے بیچ رہا ہے نا، تو اس نے وہ والا بیسن خریدا ہے جو سب سے سستا ملتا ہے۔ اے مسلمان، یہ نہیں سب اس کو کوئی بندہ کہہ دے تو مسلمان نہیں تو گریبان سے پکڑ لے گا، گرا لے گا۔ جو چوک میں کھڑا ہے نا، چوک میں بچیوں کے اسکول سے چھٹی ہوئی ہے، کالج سے چھٹی ہوئی ہے، تو جو چوک میں کھڑا ہے اگر آپ اسے بے ایمان کہیں گے تو وہ آپ کو لٹا کے ڈنڈوں سے مارے گا، حالانکہ کھڑا چوک میں ہے، تار رہا ہے مسلمانوں کی بہو بیٹی کو، پر آپ بات کرے وہ کہے گا سب سے بڑا مسلمان میں ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حکمران کہتے مولانا آپ ہم پہ فتویٰ دیتے ہیں، ایک بولتا ہے کہتا ہے میرے گھر میں تو خانہ کعبے کا غلاف پڑا ہوا ہے، ایک کہتا ہے میرے پاس تو مسجد نبوی شریف میں جو صفائی ہوئی تو وہاں سے انہوں نے جو ریاض الجنہ کا قلین اٹھایا وہ میرے پاس پڑا ہے۔ ایک پاکستان کا صدر ایسا بھی گزرا ہے، کہتا ہے مجھ سے زیادہ نیک کون ہوگا، میں تو 6 دفعہ کعبے کے اندر گیا ہوں، یہ اعلان کرتے ہیں۔ او خدا کے بندے، کعبے کا غلاف پاس ہونا اگر ایمان کی علامت ہوتی تو کعبہ تو سارے کا سارا ابو جال کے پاس تھا۔ اگر مسجد نبوی کا قلین پاس ہونا علامت ایمان ہے تو عبداللہ بن ابی سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ تو 5 نمازیں نبی پاک کے پیچھے پڑھتا تھا، تو رہتا ہی ریاض الجنہ میں تھا۔ اور اگر خانہ کعبہ کے اندر جانا ایمان کی علامت ہے تو 360 بت تو بڑا زمانہ رہے ہی اندر ہیں، باہر آئے ہی نہیں۔ یہ کس قسم کا فلسفہ ہے ہمارا؟ ہم کس قسم کا انداز رکھتے ہیں؟ بھئی اسلام یہ ہے کہ تیرے اندر تبدیلی آئے، اسلام یہ ہے کہ تو کسی کو حقیر نہ جانے، اسلام یہ ہے کہ پھر صہیب اور بلال اور عمر ایک صف میں کھڑے نظر آئیں، اسلام یہ ہے کہ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا رنگ، موٹے ہونٹ، چپٹی ناک، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خاندان نہیں، بڑی برادری نہیں، پڑھے لکھے نہیں، لیکن پھر اسلام اس کا نام ہے کہ نبی پاک کی وہ غلامی کرے، اور حضور ان سے کہہ دے کہ جاؤ فلانے سردار سے کہہ دو جا کے کہ میں تیری بیٹی کا نکاح اپنے اس کالے رنگ کے غلام سے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ غلام جا کے پیغام دے تو باپ اور ماں تو مہلت مانگے سوچنے کی اور کہیں شام کو بتائیں گے، اور بیٹی بول کے کہیں نہیں یہ کفر کا دور نہیں، یہ اسلام کا دور ہے۔ سوچیں بدل گئی ہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی کمی نہیں، سارے ایک ہیں۔ اور بیٹی بول کے کہ ابا جی میری فکر نہ کرو، اگر نبی پاک نے کالے رنگ کے حبشی غلام کا رشتہ بھیجا ہے تو آپ مجھ پر زیادہ مہربان نہیں، میرا رسول مجھ پر زیادہ مہربان ہے، آپ مجھے بھیجیں، میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گی، مجھے امید ہے رب رسول مجھے ضائع نہیں کہ پھر سوچیں بدل جائیں۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا، میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائیں، نہ پیسے ہیں، نہ حسن ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ مکان ہے۔ فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا
جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا، حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر. میں نے کہا یار کتنا بے وقوف ہوں، حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں. کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا، سارا وضو کرا لیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں. میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا، حضور نے پوچھا ہی نہیں. فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی. فرمایا واپس پلٹنا. میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا. میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں، کیا انداز محبت ہے. حضور مہربانی کریں کرا دیں. فرمایا فلاں سردار کے پاس جا، ایک وضو کراتے ہیں. اور اعزاز حضور نے کتنا دیا، جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. فرماتے میں گیا، ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی. وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا، ابا جی آپ کو میری فکر ہے، اماں جی میری فکر ہے. میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے. آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے، حضور کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا. حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا. حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا اجرے کا بندوبست کر. حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا. فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا، مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا. یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بلانا. جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں. اپنوں سے دلیل مان لی اس نے بغیر دلیل کے، بغیر ہیل و حجت کے. یہ ایک بات ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، نہ کھولوں گا، بس کہہ کے گزر جاؤں گا. اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا، جس نے وضاحت مانگی، جس نے ثبوت مانگا، وہ اپنا تھا ہی نہیں. وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا، وضاحت پوچھتا. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی. اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے. تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا. میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا. فرماتے میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی. تو پھر میں نے اپنی شیخ کی طرف توجہ کی. میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائے. تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں. دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات. نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی. فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے. میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں. ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا. اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا. بھائی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا. تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے. اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے. تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا. حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کسی چیز کی کوئی حاجت، ختم ہو گئی بات. نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمینہ
گل حشر نو تیرے لال تے مکنی بانج جس نے پھڑائی سرکار دو عالم بانج جس نے پھڑائی سرکار دو عالم او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی دن یار چڑھانا یا رات دی سیاہی نو دن یار چڑھانا یا رات دی سیاہی نو اے گل وی اودی زلف دے ہر وال تے مکنی اے گل وی اودی زلف دے ہر وال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجا تو کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجا تو جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ایک عجب تمنا مدت تو میں حاکم دی ایک عجب تمنا مدت تو میں حاکم دے ہووے جے تو ہر پل میرے بس نال تے مکنی ہووے جے تو ہر پل میرے بس نال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی